کے شو میں عام انتخابات تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے؟ سیاسی وابستگیاں تبدیل، حالیہ چند ماہ میں تیزی۔ لیول پلینگ فیلڈ کی مکمل عدم دستیابی کا شکوہ۔ پی ٹی آئی دور میں ترقیاتی پروگرام کے پیسے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کرنے کا انکشاف۔ چیئرمین تحریک انصاف پر کیسز کے انبار۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ صفان خان۔ آپ کو آپ کے سامنے اگر گورننس ماڈل کی مثال دی جائے تو ایک بڑا جسے کہا جائے کہ انہونی سا گورننس ماڈل تھا جو پاکستان تحریک انصاف جو صاف شفاف گورننس کی بات کرتی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تقریباً 9 سے 10 سال خیر پختونخوا میں رہی۔ اس حکومت کے دوران یوں تو بہت سے کارنامے ہوئے جہاں بہت سے اسکینڈلز اور بہت سے اسکیم سامنے آئے، جس میں کچھ میگا اسکیمز بھی تھے۔ ان اسکیمز کے اندر بلین ٹری سونامی ہو یا بی آر ٹی کے حوالے سے پشاور کا منصوبہ ہو، یا پھر وہ مالم جبہ کی زمین جو ہوٹل اسکیم ہو، وہ دیگر معاملات ہوں، یا پھر دیگر اہم معاملات جو کہ فنڈز کی بندر باٹ سے متعلق ہوں، وہ تمام تفصیلات آتی رہیں اور فائلیں دبتی رہیں۔ نیب نہ کچھ کر رہا تھا، اور اگر کرا بھی تو اس وقت یا تو کورٹ کے سٹے ہو جاتے تھے، اور جہاں سٹے نہیں ہوتا تھا وہاں نیب از خود ہی رک جاتا تھا۔ لیکن اس دوران یہ جو کرپشن کا پیسہ ہوا، وہاں ہم نے یہ بھی سنا کہ خیر پختونخوا میں بہت سے ایسے لوگ تھے جو اب شاید ڈرائی کلین ہو رہے ہیں، ادھر ادھر ہو رہے ہیں۔ ان لوگوں نے جو موٹر سائیکل پہ تھے وہ لینڈ کروزرز میں آ گئے، جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ کوارٹرز میں رہتے تھے ان کے پلازے بن گئے، اور یہ نہیں بلکہ ارب پتی جو کروڑ پتی تھے ارب پتی بن گئے، جو لکھ پتی تھے وہ کروڑ پتی بن گئے۔ یہ سب کچھ خیر پختونخوا میں ہم سنتے رہے اس دوران ہوا، حتیٰ کہ یہ تک سنا کہ جب نگراں آنے والے تھے تو، اور نگراں کے جو کارنامے تھے وہ الگ ہیں، لیکن نگراں آنے والے تھے تو اس دوران بہت سے لوگ رفو چکر بھی ہونے کی ان کی کوشش ہوئی، اور پھر جو 9 مئی کا واقعہ ہوا ساری تفصیلات سامنے آئیں۔ لیکن یہ بات بھی حیران کن طور پر کچھ ماہ قبل ہمارے پلیٹ فارم سے سامنے آئی تھی کہ کس طرح خیبر پختونخوا میں جو تمام فنڈز تھے ان کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت باقاعدہ سرکاری پیسے سے انفلوئنسرز کو اور یوٹیوبرز کو اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو تنخواہ پے کرتی تھی۔ یہ تنخواہ یوں تو 25 سے 40 ہزار روپے تھی، لیکن جو ہماری آف دا ریکارڈ ہم نے تحقیقات کی تھی تو پتہ چلا تھا کہ بعض لوگ 5 لاکھ اور بعض لوگ 8-10 لاکھ روپے مہینہ بھی اویل کر رہے تھے۔ اور یہ صورتحال وہی ہے، وہ لوگ تھے جو خود زمان پارک میں خان صاحب کے آگے اس وقت درباری بن کر کھڑے رہتے تھے۔ 24 گھنٹے انہوں نے چھینک دیا ہے، انہوں نے کھانس دیا ہے، انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، کھانا ہضم ہو گیا ہے، اب زمان پارک پہنچو، یہ تفصیلات یوٹیوب پہ آپ کو لائیو دیتے رہتے تھے۔ تو کہا جائے تو سرکاری پیسے کا بھی بے درے استعمال ہوا، جہاں کرپشن کے بے شمار اسکیمز بنے وہاں سرکاری پیسوں کا بے درے استعمال ہوا، اور اپنے من پسند یوٹیوبرز اور انفلوئنسرز کو یہ پیسے بانٹے گئے۔ لیکن اس تمام مالی اسکینڈل کا ایک اخلاقی پہلو بھی ہے، ایک سیاسی پہلو بھی ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اس سے نوجوان نسل کو تباہ کیا گیا، زہر گھول دیا گیا، اور وہ زہر آج بھی ہمیں سوشل میڈیا پہ ٹرولز کی صورت میں نظر آتا ہے۔ جو گالم گلوچ کرتے ہیں، جو من پسند جو ان کے لیڈر کے من پسند ٹرینڈز ہیں وہ بناتے ہیں، جو اداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، پاکستان کو غیر استحکام کرنے کی کوششیں سازشیں کرتے ہیں، ٹرینڈز بنا کر عدلیہ کو، فوج کو، کبھی کسی کو جو اچھا نہیں لگتا اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور جو اچھا لگتا ہے اس کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ انہی کی منشا سے، انہی کے جو جیل میں ہیں انہی کی منشا سے، اب کہا جاتا ہے ان کی اہلیہ کی منشا سے جو ہے چلتا رہتا ہے۔ اس صورتحال پر اور اس سے منسلک دیگر عوامل کے اوپر خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کا فورن فنڈنگ کیس بڑا اہم کیس تھا، بڑا جسے کہا جائے کہ اہم ترین کیس ہے، اور اس میں جتنے ثبوت جتنے میں نے تحقیقاتی آفیسر سے بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ اٹ ول بی اے ویری ویری ہیوج اسکیم، بلکہ بشیر میمن صاحب تو کہتے تھے اٹ از مدر آف آل اسکیمز یہ کہتے تھے۔ تو ہمارے ساتھ اکبر زابر صاحب پروگرام موجود ہیں، بانی رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور ان سے کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریسنٹلی، جو کیسز ہیں، اور تحریک انصاف کا سیاسی مستقبل اور انتخابی مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں منظرنامہ۔ بابر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، پروگرام میں جوائن کیا۔ اکبر صاحب یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو پیسے دے کر جو سوشل میڈیا بریگیڈ پالی گئی، سرکاری پیسے سے ان کو تنخواہیں دی گئیں،
سرکاری پیسے سے نوازا گیا, مہم اپنی بنوائی گئی, 1 2 نہیں بلکہ 1100 تھے. آف دا ریکارڈ ہمارے جو وہاں پہ نمائندے بتاتے ہیں کہ 5 لاکھ 8 لاکھ روپے مہینہ پہ بھی لوگ ہائر ہوئے تھے اور ان کے ذریعے سب کچھ ہوتا تھا. سر یہ کیسے نظام چلتا تھا؟ یہ خود خان صاحب دیکھتے تھے, اہلیہ دیکھتی تھی, لیڈرشپ ہے ان کی؟ آپ کی نظر میں, آپ کے علم میں کیا ہے, کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں, کیا ہو رہا تھا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. دیکھیے, میں تو پہلا شخص تھا جو یہ علم میں نے اٹھایا تھا کہ یہ ہمارے ملک سے, ہماری پارٹی سے, ہماری پارٹی کے ورکروں سے, ہمارے منشور سے, ہمارے جو بنیادی آئین تھا, یہ اس سے دھوکہ ہونے جا رہا ہے, یہ اسے انحراف ہو رہا ہے. تو آج الحمدللہ ایک ایک کر کے میری تمام جو پیشنگوئیاں تھیں, جو میرے تحفظات تھے, جو میرے تمام الزامات تھے فارم فنڈنگ کیس میں, میرے تمام الزامات 2 اگست 2022 کو جو الیکشن کمیشن کا تاریخی فیصلہ آیا اس میں تمام الزامات ثابت ہوئے. یہ شاید پاکستان کی تاریخ کا واحد میگا وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو گیا, اور ابھی اس کو نافذ العمل کرنا ہے. اس پہ جو سزائیں ہیں ابھی دینا باقی ہیں. 1 سال لگ گیا شو کال نوٹس پہ, ظاہر ہے وہ تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, لیکن بہرکیف 8 سال میں ہم نے ثابت کیا. اب امید ہے کہ انشاءاللہ اس پہ عمل درآمد بھی ہو جائے گا. تو یہ تمام لوگ جو تھے ان کی میں نے نشاندہی کی, ان کے کرتوتوں کی میں نے نشاندہی کی, اور یہ وہ لوگ تھے جو چے گویرا بنتے تھے, بڑے انقلابی بنتے تھے. یہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ایزی لوڈ پہ ہیں, آج وہ تمام کے تمام خود ڈاؤن لوڈ ہو گئے. اور یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کشتی پہ سوراخ کیے, اور جب کشتی ڈوبنے پہ آئی تو انہوں نے سب سے پہلے چھلانگیں لگائیں. تو یہ لمحہ فکریہ ہے, یہ لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے یہ جو آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا پہ جو بریگیڈ بنائی تھی, میں تو حیران اس پہ ہوں کہ اتنا عرصہ کیوں لگ گیا, 1-1.5 سال لگ گئے کہ یہ تفصیلات آنے میں. اس میں اتنا ٹائم تو نہیں لگنا چاہیے تھا. یہ سرکاری ایکسچیکر پہ تفصیلات تو یہ ابھی کچھ دن پہلے جو شور اٹھا, لیکن اکبر صاحب یہ تو اپریل 2023 میں, یعنی اپریل 2022 میں بھی آ گئی تھیں, تو 23 میں ڈاکیومنٹس آ چکے تھے. میں نے 4 اپریل 2023 کا وہ ڈاکیومنٹ دکھایا تھا جس میں جب نگراں وزیر اعلیٰ, اس وقت نگراں وزیر اطلاعات آئے تھے پروگرام میں, فیروز صاحب, انہوں نے آ کے بتایا کہ کس طرح 1100 بھرتی ہوئے تھے. نگراں آئے تھے اور انہوں نے آتے ہی ان کو نکالا تھا. ہم نے کہا تھا, ہم نے فنڈ روک دیے, خط لکھا تھا فائنانس ڈپارٹمنٹ کو کہ ان کی تنخواہ روک دی جائے, منجمد کر دی جائے. لیکن یہ کہ یہ تفصیلات آ گئیں, شور اٹھتا ہے. میں حیران ہوں اس پر نیب کچھ نہیں کرتا سر یہ, اور ہم نے سنا ہی ہے کہ ریکارڈ لے کے چلے گئے, یہ ہو گیا. ایکشن کیوں نہیں ہو رہا خیر پختونخوا میں؟ ابھی بھی کوئی دیوار ہے, کوئی رکاوٹ حائل ہے, کیا مسئلہ ہے اکبر صاحب؟ دیکھیے, یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ, اور یہ ہمارا المیہ ہے, اور اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کے پروگرام میں بات کریں گے کہ دیکھیے ہماری جو سیاست ہے اور ہمارا جو نظام ہے اس میں ایک بڑی تلخ تاریخ ہے ہماری, کہ کل کا ہیرو آج کا ولن بن جاتا ہے, آج کا ولن کل کا ہیرو بن جاتا ہے. ہمیں فوکس جو ہے, ہمیں توجہ اس طرف دینی چاہیے کہ ہمیں قانون نافذ کرنا چاہیے اور بلا تفریق نافذ کرنا چاہیے. یقین کیجئے کہ میں ابھی بڑے فیصلے آئے, اس پہ بھی شاید بات کر لیں, لیکن پچھلے چند سالوں سے پاکستان میں ایک نہیں کئی دفعہ سٹیٹ پہ حملے ہوئے ہیں, بلوے ہوئے ہیں, توڑ پھوڑ ہوئی ہے. چاہے آپ جوڈیشل کمپلیکس لے لیں, 25 مئی کو پچھلے سال جو اسلام آباد پہ حملہ ہوا, بلو ایریا میں آگ لگائی گئی. اس کے بعد جب لاہور میں زمان پارک پہ گرفتاری کا معاملہ چل رہا تھا تو پولیس پہ حملے ہوئے, 55 کے قریب زخمی ہوئے. پھر ظاہر ہے وہ 9 مئی کا ثانیہ ہوا. سوال صرف یہ اٹھتا ہے کہ جو ہمارے انصاف کے علمبردار ہیں, جو ادارے ادارے ہیں, وہ اس پہ کیوں نہیں سوچتے کہ ابھی تک ایک شخص کو سزا نہیں دی گئی ابھی تک. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سٹیٹ سے بغاوت کی تھی. کیا فرانس میں مارشل لا لگا ہوا ہے؟ کیا فرانس میں ملٹری کورٹس ہیں؟ وہاں پہ اگر عدالتیں فیصلہ دے رہی ہیں, جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں جو بلوے ہوئے تھے 3-4 دن, اور ان کو وکیلوں کو ڈیفنس میں آدھا گھنٹہ کا ٹائم دیا جاتا تھا, وہ تو اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی ہے. امریکہ میں جنوری 2021 میں جب کیپٹل ہل پہ حملہ ہوا, ایک شخص کی نشاندہی کی. ان کے جو جسٹس ڈپارٹمنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے بڑا کوئی انصاف کا عمل آج تک US تاریخ میں نہیں ہوا. یعنی 22 سال قید دی,
4 साल कैद वो स्पीकर की कुर्सी पे कोई बैठा उसको दी, उन्होंने आग तो नहीं लगाई थी और ना ही वहां कोई कत्ल गरी हुई, यहाँ तो क्या नहीं हुआ। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मैं, हमारा वकील सैयद अहमद हसन शाह, मेरे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे अरसलान वर्दक, हमने तो 8 साल अपनी जिंदगी इस दिलजोई से लगाया कि हम इसको साबित करेंगे ताकि कौम के सामने हकीकत आए, वरना आप यकीन कीजिए कि इस केस का भी फैसला ना आता। 8 साल हमने ये जदोजहद की। तो ये इदारों की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं। हमें ये तमाम चीजें भूल जानी चाहिए कि इसमें कौन मुलव्वस है कौन नहीं है, और बिला तफरीक और बिला शख्सियात को मद्देनजर रखे हमें कानून नाफिज करना चाहिए। और हमारे जो इंसाफ के इदारे हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह आप कह रहे हैं अभी तक पाकिस्तान में स्टेट के खिलाफ जो कुछ हुआ उस पर सजा क्यों नहीं दी गई? अच्छा, ये बरतानिया में तो मैंने यहाँ तक देखा, आप जिस तरह कह रहे हैं यूरोपीय ममालिक के, जब वहां पर एक हमला हुआ था जिसमें एक सियाह फाम शख्स को पुलिस ने मार दिया था, उसके बाद एहतजाज हुए थे, तो वहां पर जब वहां पर ये सब कार्रवाई हुई और उस दौरान एहतजाज हुआ तो एक 9 साल का बच्चा, 11 साल की बच्ची, उन तक को सजाएं दी गई इस वजह से कि उन्होंने पत्थर उठा के, यानी उकसाने पे किसी ने उन्हें कहा तो उन्होंने पत्थर उठा के मार दिया और शीशा टूट गया था उस पत्थर से। यानी जिनकी खुद सोचने समझने की सलाहियत उस वक्त अब 9 साल के बच्चे की क्या होगी, किसी ने कहा, उसने देख के उसने भी मार दिया पत्थर, उनको भी उनकी नौयत के हिसाब से सजा हुई। लेकिन दूसरी अहम बात यह थी कि रात को भी अदालतें खुली, 24 घंटे जस्टिस सिस्टम ने प्रिवेल किया ताकि फौरी तौर पर जो सजाएं हों और रिट जो एस्टैब्लिश की जाए। अब आप उसामा बिन लादेन का देख लें कि उन्होंने अपनी अरबों डॉलर उन्होंने झोंक दिए, सालों लगा दिए, मजाक भी उड़ाया, उनके कई जो अंदरूनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सदारतों पे तनकीद भी हुई, लेकिन वो आखिर वक्त तक लगे रहे कि जी हमें ढूंढ के निकाल के मारना है, उसको खत्म करना है कि उसने हमारी रिट पे हमें चैलेंज किया था। तो ये तो मिसाल में वेस्टर्न डेमोक्रेसी में बिल्कुल दुरुस्त कहने मिलती है कि आखिर वक्त तक जाते हैं स्टेट की रिट के लिए। इसकी वजह क्या है जी? इसकी वजह क्या है? इसको क्यों वो अहमियत देते हैं और हम लोग क्यों उसको अहमियत नहीं देते? और ये हमारी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा अलमिया है। वो अहमियत इसलिए देते हैं कि जिस मुल्क में भी रिट ऑफ द स्टेट अगर कायम नहीं होगी वहाँ उसकी मईशत भी तरक्की नहीं कर सकती, वहाँ सरमायाकारी भी नहीं होगी, वहाँ अफसा नफसी और इंतशार का आलम होगा। ये जो फैसलाबाद धरने जो फैसला था, मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने जो लिखा था काजी फैजी साहब ने, उसमें कायदे आज़म की एक कोट है। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अमन व अमान और इंतशार ये इससे मुल्क तबाही की तरफ जाता है, इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बुनियादी असूल हैं जिन असूलों पे सोसाइटीज़ बनती हैं और आगे चलती हैं। अगर आपने इसको कभी इस बहाने या उस बहाने, या अब मैं अपने ये जो सारे इदारे हैं जिस तरह आपके सामने मैंने पहले कहा, आप रिट ऑफ द स्टेट पे क्यों नहीं बात करते? बिला तफरीक के भाई आप सिविल अदालतों में चलना चाहिए, मिलिट्री अदालतों में चलना चाहिए, मिलिट्री अदालतों तक बात पहुंची क्यों? आपकी सिविल अदालतें क्या फाल हैं? आपकी सिविल अदालतों में क्या सजा मिलती है लोगों को? अब आप फॉरेन फंडिंग केस को देख लीजिए। देखिए 8 साल बाद हमने एक फैसला, तारीखी फैसला था, तमाम इल्जाम साबित हो गए। 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया, अभी तक शो कॉज नोटिस का पीटीआई जवाब नहीं दे रहा। भाई अगर वो जवाब नहीं दे रहा, उसके पास जवाब है नहीं, आप अपना फैसला तो दे सकते हैं। अभी ये जो फैजाबाद धरना केस की हेयरिंग है, इसमें इलेक्शन कमीशन से जो लास्ट हेयरिंग थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि आप, क्योंकि उसमें 2 पैराग्राफ्स है, पैराग्राफ 4 और 5, जिसमें लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो फंडिंग के हवाले से, सोर्स ऑफ फंड्स के तमाम जो मामलात है हर सियासी उसका कानून नाफिज करे। तो अब उन्होंने कहा कि हम तफसीलात देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये मामला भी उठेगा सुप्रीम कोर्ट में कि जी ये फैसला हो गया, 1 साल से एक वो तरीक़ेकार है, अभी तक उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ? ये मैं क्यों कह रहा हूँ? इस बात से नहीं, मैंने तो अपना हक अदा कर दिया, मैंने जो करना था मैंने कर दिया। अच्छा अकबर साहब, एक ब्रेक के बाद, एक ब्रेक हमें लेनी है मुख्तसर सी, हम इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं और गुफ्तगू आपसे हो रही है, इसको जारी भी रखते हैं। आप फॉरेन फंडिंग केस का जिक्र कर रहे हैं, 9 मई का जिक्र हुआ है, हम सियासी मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ का और फिर इंतखाबी मैदान और जो सजने जा रहे हैं इसका मुस्तकबिल मंजरनामा क्या मुमकिन हो सकता है, उसमें तहरीक इंसाफ के वो जो करता धरता लोग थे उनका क्या मुस्तकबिल हो सकता है, आवाम कहाँ है, किधर खड़ी है, क्या सोच रही है, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. آج تفصیلاً اہم ترین گفتگو ہو رہی ہے. ہم ملک کے سیاسی منظرنامے پر بھی آتے ہیں, اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ممکنہ طور پر صورتحال یہ نقشہ نظر آتا ہے سامنے ابھرتا ہوا. احتساب کیوں نہیں ہوا, منطقی انجام تک کیوں نہیں پہنچ رہا. 9 مئی کے واقعات ہوں, فارن فنڈنگ کیس ہو, تحریک انصاف کے ارد گرد کیسز کی جو بھرمار ہے, یہ ان کا مستقبل کیا ہوگا. جو کچھ کیسز سامنے آئے, جس میں نے کہا کہ ایک ہم نے بریک کیا تھا فیو منتھس اگو, جس میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح 1100 لوگوں کو, اور اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو 5 سے 8 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے تھے, اور ان افراد کی باقاعدہ فہرستیں اب آ چکی ہیں کہ جو تنخواہ لے رہے تھے. خیر پختونخوا کے سوشل میڈیا کے حوالے سے باقاعدہ اینول ڈیولپمنٹ پلان سے ان کو سیلریز مل رہی تھیں. جس دوران یہ معاملات سامنے آئے, پھر فردوس عاشق اوان صاحبہ آئیں, انہوں نے اسٹیٹمنٹس دی. انہوں نے کیا کہا فردوس عاشق اوان صاحبہ نے, لیٹس ہیئر دس, کہ ان کی طرف آ گیا تھا. لیٹس ہیئر دس. 800 اکاؤنٹ ایسے کھولے گئے جن میں وہ پیسے جو تھے وہ ٹرانسفر ہوئے, اور ان پیسوں کا استعمال ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا, ٹرینڈ سیٹنگ اور ریاست اور عوام کے درمیان دراڑیں ڈالنے کے لیے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کی گئی. جس طرح ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے آن لائن سوشل میڈیا ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے اس بیانیے کو پروموٹ کر کے بوسٹر لگتے تھے اور اس پہ پیسے لگا کے اس کو وائرل کیا جاتا تھا. آپ سب نے بھی دیکھا کہ کیسے ٹرینڈ سیٹ کر کے ٹاپ ٹرینڈ پہ رہنا چیئرمین پی ٹی آئی کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا. یہ تو سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا. عطا تاڑا صاحب نون لیگ کی طرف سے بھی انہوں نے رد عمل دیا تھا اس معاملے پہ جب سامنے آیا. انہوں نے کیا کہا, لیٹس ہیئر دس. کس بے دردی کے ساتھ, کس شفقانہ طریقے سے عوام کے پیسے کو, غریب عوام کے پیسے کو اپنی پرائیویٹ میڈیا اور پبلسٹی کیمپین کے لیے بے دردی سے لوٹا گیا. 1100 لوگ بھرتی کیے جائیں گے تو یہ 1100 لوگوں کو سرکار بھرتی کرے گی, اور نہ صرف بھرتی کرے گی, سرکار ان کو معاوضہ بھی دے گی. اور میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ٹوٹل خرچہ اس پروجیکٹ پر آنا تھا وہ 87 کروڑ روپیہ تھا. یہ تو اس دوران تفصیلات سامنے آئی ہیں. اکبر صاحبہ صاحب, کیونکہ یہ جو شوق تھا چیئرمین پی ٹی آئی کا, فردوس صاحبہ اس پہ روشنی ڈال رہی ہیں, دیگر پی ٹی آئی رہنما بھی آ کے بتاتے ہیں سابقہ کہ کیا کیا معاملات تھے. یہ ٹاپ ٹرینڈ پہ رہنے کا بڑا شوق ہے, یہ معاملہ کیا ہے سر؟ یہ شوق, یہ والے شوق پہ آپ ذرا روشنی ڈال سکتے ہیں؟ اصل میں یہ آپ کے تو پروگراموں میں یہ ساری باتیں کرتا رہا ہوں کہ ایک میڈیا میں رہنا, میڈیا کو کیپچر رکھنا, اور پھر اپنا چاہے فالس اور فیک نیریٹو ہے اس کو لوگوں کے, نوجوانوں کے ذہنوں پہ اثر انداز ہونا. مطلب گوبلز نے بھی یہ کیا تھا کے زمانے میں, اور نوجوانوں کو انڈاکٹرینیٹ کیا تھا. لیکن یہ ابھی آپ نے جو کلپس چلائے ان سے یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ پچھلی جو 1.5 سال حکومت تھی, تو یہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ یہ حقائق پہلے بھی سامنے آ چکے تھے, تو اس پہ قانونی کارروائی کیوں نہیں کی؟ جی, جب سارے فیکٹ سامنے ہیں کہ اتنے لوگوں کو بھرتی کیا گیا, اتنا ٹیکس پیئرز کا پیسہ لگا, تو کیا قانونی کارروائی کی گئی ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے یہ اس کی اجازت دی, اور یہ ریسورسز جو اس طرح پبلک منی اس کام کے لیے استعمال ہوا, سیاسی کام کے لیے؟ یہ ڈیٹڈ ہے 4 اپریل 2023 کا خط ہے جو فائنانس منسٹری کو خیر پختونخوا میں انفارمیشن ڈپارٹمنٹ نے لکھا ہے, نگران ہے. تو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ یہ 4 اپریل 2023 کو جب لکھا گیا خط ہے, تو کیونکہ وہاں تو پہلے نگراں آ گئے, پہلے سے سسٹم بن گیا تھا, اسمبلیز ٹوٹ گئی تھی, اور جب آتے ہی انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ معاملہ ہے. لیکن ہم یہ سوال ہے واقعی میں کہ ایکشن کیوں نہیں ہو رہا یہ سارے معاملات پہ بابر صاحب؟ یہی ہے, دیکھیں ہم لوگ ابھی ہم آگے کی طرف بات کرتے ہیں, جو ہم نے آپ نے اپنے بات کی کہ آگے سیاست کا جو ہے کیا ہوگا اور کس طرف جا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے بنیادی سٹیپس لینے ہیں, فنڈامنٹل چینجز لانی ہے. ہم نے اگر وہی کام ہم نے بار بار اسی طرح کیا, جس طرح آئنسٹائن نے کہا تھا کہ اگر آپ وہی کام بار بار اسی طرح کریں اور مختلف نتائج کی توقع رکھیں تو وہ انسینٹی ہے, اسے پاگل پن کہتے ہیں. ہمارا جو نظام ہے سیاست کا, اس میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے.
آپ کا سب سے بڑا مسئلہ کہ آپ کی جو پاکستان میں جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں, جو قابل لوگ ہیں, جو باصلاحیت لوگ, جن کا کردار بھی ہے, وہ لیڈرشپ رول میں نہیں آ سکتے. ان کے لیے دروازے بند ہیں. وہ دروازے کیوں بند ہیں؟ کیونکہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں جو جمہوریت کی علم بردار ہیں, وہ جماعت کے اندر جمہوریت برداشت نہیں کرتی. سرسری طور پہ ٹوکن طور پہ سٹیج پہ بیٹھ کے ایک الیکشن کا ایک ناٹک رچایا جاتا ہے, اور وہی لیڈرشپ بار بار اس پہ یعنی قابض ہوتی ہے, اور وہ اس کو محض ایک سیڑھی کے طور پہ اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ وہ فنڈامنٹل پرابلم ہے جس کا آپ نے حل ڈھونڈنا ہے. اور حل کیا ہے؟ جو دنیا میں جہاں اسٹیبلشڈ ڈیموکریسیز ہیں وہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ایک ادارہ ہوتی ہیں. یہ جو میں نے جنگ لڑی پی ٹی آئی میں, وہ اس واسطے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وجود میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے جب وہ روایتی سیاست پہ اتر آئی, بلکہ ان سے بھی 2 قدم آگے نکل گئی. جب وہ خود کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہو گئے, جب وہاں پہ انٹرنل کوئی چیکس اینڈ بیلنسز اور اکاؤنٹیبلٹی نہیں رہی, جب وہاں میرٹ نہیں رہا. یاد رکھیے کہ جس سیاسی جماعت میں میرٹ ہوتا ہے, میرٹ کے ذریعے لوگ جو اوپر آتے ہیں تو 80% کرپشن خود بخود ختم ہو جاتی ہے. آپ کو نیب اور ان اداروں کی شاید ضرورت نہ پڑے, کیونکہ جو میرٹ پہ لوگ آتے ہیں وہ باکردار ہوتے ہیں, ان میں اعتماد ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ میرٹ کے ذریعے آپ کو جگہ ملتی ہے, راستے ملتے ہیں کلائم کرنے کی. فی الحال ایسی صورتحال کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سیاست میں بنیادی تبدیلی نہیں کی تو آپ یہیں پہ رہیں گے تھوڑا بہت. جس طرح 9 مئی کا واقعہ ہوا, ثانیہ ہوا, اس کے بعد اگر آپ کارروائی نہ کرتے, جنہوں نے بھی کارروائی کی, اگر آپ ڈٹرمنٹ طریقے سے ایکشن نہ لیتے, تو خدا نہ خواستہ آج پاکستان یمن بن چکا ہوتا. تو آپ نے سیاسی جماعتوں میں اگر آپ جب تک انٹرنل الیکشنز نہیں کرائیں گے, اور بڑی جماعتیں جو پارلیمنٹ تک آ چکی ہے, الیکشن کمیشن کے نیچے وہ الیکشن کرائیں, آپ دیکھیے نئی لیڈرشپ آئے گی. ورنہ آپ 10 الیکشن کرا لیں, آپ انہی اس کو ریسائیکل کریں گے. آج آپ جتنی جماعتیں ہیں بڑی, میں ان کی کابینہ آج آپ کے سامنے بنا سکتا ہوں کہ جی فلانی پارٹی اگر اقتدار میں ہے یہ کابینہ ہوگی, وہ والی پارٹی ہے یہ اقتدار میں ہوگی. یہ کام تھا جو ہم نے پاکستان تحریک انصاف میں ایک رول ماڈل بننا تھا. یہی تو میری جنگ تھی. میری جنگ تو یہی تھی کہ پی ٹی آئی کو ہم نے ایک ادارہ بنانا ہے. آج پی ٹی آئی میں لیڈرشپ ویکیوم ہے, اور انشاءاللہ میں توقع کرتا ہوں کہ ہم لوگ جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا, اس کو پروان چڑھایا, ورکرز کو ساتھ مل کے میرٹ پہ ہم نے ان کو ایک منشور دیا, ان کو ایک راستہ دیا, اور پھر اس راستے سے یہ لیڈرشپ بھٹک گئی اور ٹوٹلی بٹریل ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ مدر آف آل بٹریل ہوا. ہم نے اس کو دوبارہ اب لانا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کریں گے اور کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اب وقت آ گیا کہ لوگوں میں وہ سینس بھی آ رہی ہے پارٹی کے ورکر کی سوچ ہے. اکبر صاحب یہ تمام چیزوں سے پہلے, بابا صاحب یہ تمام چیزوں سے پہلے یہ جو کیسز ابھی چل رہے ہیں, اور اگر ان کیسز کے اندر جیسے آپ کا فورن فنڈنگ کیس ہے, یا مثال کے طور پہ دیگر کیسز ہیں جو نیب یا معزز عدالتوں میں یا ٹرائل کورٹس میں ہیں, اگر یقینی طور پر آپ کو لگتا نہیں کہ اگر کوئی سزا حتمی طور پر اور مؤثر نہیں ہوتی, تو پھر جب کیونکہ کچھ سال بعد تو باہر آنا ہے, کچھ ماہ بعد یا سال بعد باہر آنا ہے ان کو, اور باہر آ کر پھر انہوں نے یہ کہنا ہے کہ یہ سارے فیک کیسز تھے, یہ سارا پروپیگنڈا تھا, یہ سارا ٹارگیٹڈ تھی, وکٹمائزیشن تھی, حالانکہ جینین کیسز جیسے آپ کا فورن فنڈنگ کا کیس تھا, اگر اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ان the next few months اور in the next few years اگر unfortunately, تو پھر تو یہی آ کے کہنا ہے کہ یہ سب کچھ ایک منظم پروپیگنڈا تھا جو مجھے ٹارگیٹ کیا گیا, and he will use this. آپ کو پتہ ہے, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان کو, اور پھر یہ جو ابھی سے لوگ اس کو فیک سمجھتے ہیں اگر ان کیسز کو, اور پھر جب وہ باہر آ گئے تو اس کے بعد تو اور اس میں ایک دلیل آ جائے گی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا ضروری ہے کہ اس دوران یہ جو عمل ہے احتساب کا, یہ تیز بھی ہو, مؤثر بھی ہو, جلدی سے کسی حتمی نتیجے پہ پہنچے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور نہ صرف مؤثر بھی ہو, تیزی سے بھی ہو, بلکہ شفاف بھی ہو. اچھا, یہ بڑا ضروری ہے, کیونکہ ہم نے یہ جو کیس لڑا فورن فنڈنگ کا, یہ ایسے دور میں لڑا کہ جب یعنی 1 پیج ڈاکٹرن تھی, جب پی ٹی آئی اور ان کے جو چیئرمین تھے وہ اقتدار میں تھے, اور وہ مکمل اقتدار تھا, یعنی ہر لحاظ سے وہ انتہائی پاورفل تھے. ہم نے اس کے باوجود مقابلہ کیا, سسٹین کیا, اور بڑے بڑے مشکلات کو برداشت بھی کیا, ذاتی طور پہ بہت کچھ برداشت کیا, اور بہت کچھ ایسے مواقع آئے جس سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا تھا, لیکن ہمارے لیے بڑا مقصد تھا. تو اب یہ جو پیریڈ گزرا, دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے کہ جتنے پاکستان میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں میں, جن میں انتشار ہوا, میں
پہلا شخص تھا جو الیکشن کمیشن کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا تھا، بار بار سال ہر سال کہہ رہا تھا کہ یہ جو سیاست ہے یہ انتشار کی ہے، یہ تصادم کی سیاست پاکستان کو بہت پیچھے لے جائے گی، یہ اداروں سے عوام کو لڑایا جا رہا ہے۔ دیکھیے اگر یہ میری باتیں اس پہ توجہ دی جاتی، اور یہ جو فنڈنگ کا معاملہ تھا یہ تو چند مہینوں میں اس کی تحقیقات ہو سکتی تھی نا، اس کو 8 سال کیوں لگے؟ یہ بھی تو ایک پوری داستان ہے۔ تو اگر یہ ہو جاتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی یہاں تک، پی ٹی آئی کی اصلاح ہو جاتی، پی ٹی آئی ایک جماعت رول ماڈل کے طور پہ آتی، اس میں جینوئن لیڈرشپ سامنے آتی۔ یہ ابھی جتنے جا رہے ہیں چھلانگے لگا کے، یہ جینوئن لیڈر تھے ہی نہیں، ان کو تو ویسے ہی ایک جس طرح کرکٹ ٹرمینالوجی میں استعمال کرتے ہیں نا، ریلو گٹے ٹائپ، ان کو اکٹھا کر کے اور ان سے بس شور مچواتے تھے اور گالی گلوچ کرتے تھے۔ انشاءاللہ جب ہم اس پارٹی کو دوبارہ سنبھالیں گے، سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ جو اقدار ہیں، جو ویلیوز ہیں، جو موریلٹی ہے، اس کو ریسٹور کریں گے، کہ یہ جو ٹرولنگ ہے، یہ جو بیہودگیاں ہوتی ہیں، اس کو بند کریں گے، اور پھر میرٹ نیچے سے اوپر تک ورکر کو جمہوری طریقے سے لانے کے مواقع دیں گے، اور اس لیڈرشپ وہ پھر الیکشن میں آئے گی عوام کے سامنے۔ پھر وہ جو لیڈرشپ رول میں آئیں گے تو وہ کچھ کر کے جائیں گے، وہ عوام کو کچھ دے کے جائیں گے۔ ہم نے المیہ تو ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ ہم نے وہ ووٹ بینک پارٹی کا بنایا تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، کہ ان کا کوئی بھلا ہو سکے۔ ان لوگوں نے اپنی ذات اس کے لیے کیش کیا اس کو، اور جو اس کے نقصانات ہیں آج سارے بھگت رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں کے لیے بھی سوچنے کا ہے، بجائے اس کے کہ آپ دیکھیے اندھی تقلید جو ہوتی ہے وہ ہر لیڈر کو اندھا کر دیتی ہے، اور اس کے بعد تباہی کے علاوہ کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے۔ آج جو یہ تباہی آئی ہے پی ٹی آئی پہ اور اس کی جو ٹاپ لیڈرشپ پہ، یہ لکھا ہوا تھا، یہ نظر آ رہا تھا، بار بار اس کو کہا جا رہا تھا، لیکن آنکھوں پہ پردہ تھا۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ تاریخ کس طرح کروٹیں بدلتی ہیں، آپ کا کل کا جو دوست ہوتا ہے وہ دشمن بن جاتا ہے، حالات کس طرح، حالات ہی وسیلہ بنتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہوتا ہی اور نافذ ہونا ہی ہوتا ہے، اور وہ نافذ ہوا، آپ نے ظلم کیا، آپ نے وہ، یہ ہماری قرآن میں لکھا ہے کہ ظالم کے ساتھ ظلم جو ہے برابر کا ہوگا، اگر آپ معاف کر دیں تو یہ ایک بہتر عمل ہے۔ کہ آپ نے اصلاح کے راستے پہ اب چلنا ہے، یہ ایک بہت بڑا لیسن بھی ہے ہماری سے۔ لیکن جو اب جو بھی یہ بچی کچا ہے بابا صاحب پی ٹی آئی کا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب اس صورت میں، اس شکل کے انتخابات میں جائیں گے؟ اور اگر جائیں گے تو رد عمل کیا ہوگا عوام کا؟ لیکن اس سے پہلے کیا یہ جائیں گے اسی نشان، انتخابی نشان کے ساتھ جائیں گے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جب یہ چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں ہوں گے تو جو پیچھے بچے ہوئے ہیں یہ لڑ پائیں گے الیکشن؟ کیونکہ آلموسٹ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے، یعنی ٹکٹ ہولڈرز ہیں، وہ اب سین سے ہٹ چکے ہیں، وہ یا تو کسی دوسری پارٹی میں جا چکے ہیں، یا وہ رضاکارانہ طور پر وہ خود ٹکٹ سے دستبردار ہو چکے ہیں، وہ ٹکٹ لیں گے ہی نہیں، وہ انتخابی نہ لڑے شاید لیکن ٹکٹ نہ لیں۔ تو ایسی صورتحال میں انتخابی منظرنامے میں تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوئی ہے اکبر صاحب؟ دیکھیے جو اس وقت جو حالات بن رہے ہیں اور جس طرف حالات جا رہے ہیں، جی، تو ایک تو چیز ہوتی ہے ووٹ بینک۔ ووٹ بینک تو ہم نے بنایا، لیکن ووٹ بینک کو بیلٹ باکس تک پہنچانے میں بڑی بڑی ماؤنٹنز کو کلائم کرنا پڑتا ہے، تو بہت راستہ ہوتا ہے، دشوار گزار بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ ووٹ بینک جو ہے وہ بیلٹ باکس تک پہنچنے میں اس وقت تو حالات جو ہے بہت مخدوش ہیں، لیکن ایک صورت ہے کہ جو آپ کچھ سیلویج کریں۔ اس وقت پارٹی جس حالات میں آ چکی ہے، تو میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، اس کے باوجود کہ میں نے کیس کیا، اس کے باوجود کیونکہ میرا کیس جو تھا وہ پارٹی کے خلاف نہیں تھا، ان لوگوں کے خلاف تھا جنہوں نے پارٹی کو استعمال کیا، غیر قانونی کام کیے۔ میں آج بھی ادھر ہی کھڑا ہوں، میں کہتا ہوں ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، لیکن جماعت کی پابندی کے میں خلاف ہوں۔ میں کہتا ہوں پی ٹی آئی پہ یا کسی بھی جماعت پہ، مثلا نیشنل عوامی پارٹی پہ بین لگا تو وہ اے این پی بن گئی، وہی نوجوان اے این پی میں چلے گئے۔ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک نیشنل پلیٹ فارم ہوتا ہے، اس میں تمام صوبوں سے نوجوان اور ہر اس کے شہری جو ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اگر وہ پاپولیرٹی گین کرتے ہیں۔ تو جو پی ٹی آئی نے کیا، گین پاپولیرٹی کی، تو وہ ان لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک تجدید نو کرنی ہے۔ آپ نے پی ٹی آئی کو اوور آل کرنا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ ہمارے مثلا آپ پوچھیں گے کون لوگ ہیں، مثلا سعید اللہ خان نیازی ہیں، پی ٹی آئی کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے، عمران خان کے فرسٹ کزن ہیں، جہاں پہ پہلے جن کے گھروں میں پہلی دفعہ جب یہ پی ٹی آئی کی بنیاد بھی ابھی نہیں ڈلی تھی، جب یہ گفتگو ہو رہی تھی، وہ اس میں موجود ہوتے تھے، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور علن اعلان ساتھ ہے۔ فوزیہ قصوری ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔
کمانڈر رضا حسن شاہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں, کراچی کے پریزیڈنٹ تھے, وہ ہمارے ساتھ ہے. اسی طرح محمود خان ہے, اسی طرح یوسف علی ہیں, اسی طرح میں گنواتا جو ہم نے سب نے اکٹھا ہو کے ہم نے اس پارٹی کی تجدید نو کرنی ہے. نہیں لیکن اب تو یہ جو تجدید نو ہے یہ آپ کا جو عمل ہے صاحب, یہ یقینی طور پر آپ کا ایک پلان ہے اور ہم آپ کو نیک ہمارے ساتھ وشز ہیں آپ کی کہ آپ جائیں اس میں آگے پلان میں. لیکن فار دا نیکسٹ الیکشنز وچ آر ڈیو ان فیو منتھس, یعنی الیکشن کمیشن تو جنوری اینڈ کہہ رہا ہے, اور اگر ہم اس کو طویل ترین دورانیہ کھینچے بھی تو کوئی فروری کہہ رہا ہے تو کوئی مارچ کہہ رہا ہے, جو سمجھ لیں 3 4 5 مہینے کا گیم ہے. تو اس دوران آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں پابندی نہ لگے اس جماعت کے اوپر, تو جو چہرے انتخاب لڑیں گے, کیوں ٹکٹوں کا فیصلہ تو وہی کریں گے نا, یا ان کی اہلیہ کریں گی؟ کون کرے گا ٹکٹوں کا فیصلہ؟ کیسے لڑیں گے انتخابات؟ یا شاہ محمود صاحب بھی اب تو نہیں ہے, کیسے ہوگا یہ فیصلہ اور کون لڑے گا انتخاب؟ اب دیکھیے یہ تو اگین ایک امتحان ہے لیڈرشپ کا, جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, چاہے وہ جیل میں ہے جہاں پہ بھی ہے. اگین جس طرح 2011 میں دوراہے پہ کھڑی تھی پارٹی, میں نے کہا پارٹی کو اس راستے پہ چلائیں, یہ وہ راستہ ہے جس پہ ہم نے, جس کی وجہ سے ہم نے پارٹی بنائی تھی, یہ وہ راستہ ہے جس پہ پاکستان کی بھلا ہے, یہ وہ راستہ ہے جس میں آپ ایک نئی قیادت ثابت, یہ وہ راستہ ہے جس پہ تمام سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن جائے گی, وہ آپ کے فالوورز ہوں گے. تبدیلی سیاست میں اسی طرح آتی ہے کہ ایک جماعت جو پاپولیرٹی گین کر جائے وہ اپنے عمل سے دوسری سیاسی جماعتوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ بھی اسی راستے پہ چلیں, ورنہ وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتی ہے. جس طرح کہ انڈیا میں کانگریس پارٹی جو ہے وہ ایک فیملی کی پارٹی تھی, وہ آستے آستے ڈکے کر گئی ہے. بی جے پی اوپر کیوں آئی ہے؟ کینیڈی خاندان امریکہ میں ایک سیاسی طور پہ بہت پاورفل خاندان تھا, آپ کو نظر آتا ہے. یہ وقت بدلتا ہے. تو اس وقت دوراہے پہ کھڑی تھی 2011 میں. ٹریجک یہ ہوئی کہ پارٹی کے چیئرمین نے وہ راستہ اپنایا ان لوگوں کے ساتھ مل کے جو آج چھلانگے لگا کے پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں اور اس کے خلاف پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. میرا جو راستہ تھا آج بھی وہ فعال ہے, وہ ثابت ہو گیا. آج پھر ہم ایک دوراہے پہ کھڑے ہیں. اگر تو یہ پارٹی دوبارہ ان لوگوں کے ہاتھ میں جاتی ہے جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا, اس کو پروان چڑھایا, اور وہ بنیادی اصول اپناتے ہیں, تو ہم آنے والے الیکشن میں کم از کم اس پارٹی کی جو ایک حیثیت ہے پارلیمنٹ میں, لیکن اگر صاحب پارٹی کی قیادت ابھی ہاتھ میں جو ہے جن کے, آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک ڈائری برآمد ہوئی تھی, اس ڈائری کے اندر لکھا ہوا تھا کہ آپ کو صبح ناشتے میں کتنے انڈے کھانے ہیں, کتنے بجے ناشتہ کرنا ہے, لسی کتنے بجے پینی ہے, کس کو کیا کہنا ہے, کس کو کیا نہیں کہنا ہے, کس سے بات کرنی ہے, کیا نہیں کہنی ہے. تو آپ کو لگتا ہے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں گے, آپ رول ادا کریں بالکل نیشنل پولیٹکس میں, ہم بھی امید رکھتے ہیں, لیکن ود دیٹ جو سامنے ہم نے دیکھا ہے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارے فیصلے جس کے اختیار میں ہیں, جس کی دستخط یا جس کی رائٹنگ سے ہونے, وہ تو آپ کو کبھی نہیں ہے, انہوں نے آپ کا نام شاید الف سے شروع ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں میم کے بندے کو ٹکٹ دینا ہے, کوئی فعال نکالی انہوں نے, کوئی اعداد نکالی, تو یہ تو بڑا ڈیفیکلٹ کام ہے نا کوئی سب یہ والا جو ہے. جی نہیں, ڈیفیکلٹ نہیں ہے. یہ بیسیکلی جس راستے کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جی جی, تو یہ راستہ جو ہے یہ اس پارٹی کو ملیا میٹ کر دے گا. یہ میں اسی واسطے تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پھر دوراہے پہ کھڑے ہیں. اب یہ فیصلہ تو ظاہر ہے کہ جو قیادت اس وقت جیل میں ہے, پارٹی کے جو چیئرمین ہے, یہ اب پھر ان کا فیصلہ ہے کہ بھئی اس راستے پہ چلنا ہے یا اس راستے پہ چلنا ہے جس پہ اکبر بابر نے 2011 میں نشاندہی کی تھی. اور اگر ہم چلتے تو کیا یہ آج کی نوبت آتی, آج کے حالات بنتے, کیا پارٹی پہ آج اس طرح کا شیرازہ اس طرح بکھرتا کہ پورے پاکستان میں پارٹی اقتدار میں اور آج کہیں نظر نہیں آ رہی, اور اس کے الیکشن کے بارے میں سوالیہ نشان ہے کہ کیا وہ آیا اس الیکشن میں حصہ بھی لے سکتی ہے. کینڈیڈیٹس تو سلیکشن تو بہت بعد کی بات ہے. تو یہ کیا نوبت آتی, تو اس میں بڑے بڑے بلانڈرز ہوئے ہیں, بڑی بڑی کوتاہیاں ہوئی ہیں, اور جن لوگوں نے فیصلے کیے ہیں اور جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرس, یہ اب ان کا رول ہے. دیکھیے نیلسن منڈیلا کی مثال کون نہیں دیتا پاکستانی سیاست میں. نیلسن منڈیلا 27 سال جیل کاٹنے کے بعد جب آیا, اس نے ایک ٹرم پارٹی کا چیئرمین رہا اور ایک ٹرم صدر رہا. صدارت سے 1 سال پہلے ختم ہونے سے پہلے اس نے اعلان کر دیا کہ میں اگلی دفعہ کینڈیڈیٹ نہیں ہوں, میں اگلی دفعہ پارٹی کا چیئرمین نہیں ہوں. اس نے پارٹی کو ادارہ بنا دیا. اس نے ووٹ بینک جو ہے, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ووٹ بینک ایک شخصیت کا ہے اور اس کے بغیر ووٹ بینک نہیں ہے, نیلسن سے منڈیلا سے بڑا ووٹ بینک نہیں تھا. اس نے وہ ووٹ بینک شفٹ کیا اپنے اس فیصلے سے کہ وہ پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ کے حوالے کیا. یہ وہ مقام ہے, یہ وقت ہے جو اس وقت, پھر یہ وہ فیصلے کا وقت. اگر آپ جس راستے کے آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ راستہ تو بربادی کا راستہ ہے. اب
بربادی کے راستے پہ چل چکے ہیں, یہاں تک برباد ہو چکے ہیں. اگر آپ مزید برباد ہونا چاہتے ہیں تو کون روک سکتا ہے؟ لیکن اصلاح کا راستہ یہ ہے کہ جو میں نے 2011 میں کہا, ہم لوگ جو پی ٹی آئی کو بنانے والے تھے, ہم اس پارٹی کا کعبہ قبلہ سیدھا کر سکتے ہیں. ورکروں پہ جو اس وقت ہو رہا ہے ان کے ساتھ, جو جس عالم میں وہ ہیں, ان کے لیے راستے بھی نکالے جا سکتے ہیں. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ جو لیڈرشپ انوالوڈ تھی, جنہوں نے یہ کام کیے, کیونکہ یہ سٹیٹ کے خلاف جو آپ کام کرتے ہیں اس کی جواب دہی لازمی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ پھر ریٹ آف دا سٹیٹ قائم کرنی ہے. اگر آپ نے وہاں پہ کمپرومائز کیا تو خدا نہ خواستہ 9 مئی سے بڑا سانحہ پھر آپ اس کا انتظار. آپ نے بڑی اہم بات کی کیونکہ اسی ٹائمنگ پہ شیخ رشید صاحب باہر نکلے, پھر انہوں نے باہر نکل کے یہ کہا کہ اب ان کی زندگی کا جو ٹارگٹ ہے, ایجنڈا یہ ہے کہ وہ 9 مئی والوں کو جو ہے معافی دلوائیں. اب یہ بات آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ شیخ رشید صاحب جس طرح کی سیاست کرتے آئے ہیں اوور دا ایئرز, تو وہ جو ان کی سیاست ہوتی ہے اس کی ڈوریں, اور پھر اس کے بعد جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں ایک نیریٹو ہی لے کر آتے ہیں ہمیشہ, پھر وہ آگے لے کے چلتے تھے. تو از اٹ ون مین آرمی اپنے آپ میں کچھ کہہ رہے ہیں, کوئی کہانی یا کہیں سے کچھ کہلوایا جا رہا ہے, کون یہ کس کے ایما پر یا کس کی انگلیوں کے اشارے پہ کر رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے یہ شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں بات 9 مئی کے والیات کے معافی منگوانے کی جو بات ہو رہی ہے؟ بابر صاحب, جو جلسوں میں آگے کہتے تھے آگ لگا دو, جلا دو, لٹکا دو, یعنی سب سے پہلے تو وہ قوم سے معافی مانگے کہ جو ہم نے کیا ہم اس سے معافی مانگتے ہیں. اگر کوئی مغربی جمہوریت ہوتی یا اسٹیبلشڈ ڈیموکریسی ہوتی, وہاں پہ یعنی یہ شخص کہتا ہے کہ میں تو ایک حلقے کا سیاستدان ہوں, وہ ایک حلقے کی خاطر پورے ملک کو داؤ پہ لگا رہا تھا, جو باتیں کر رہا تھا کہ اس کی ایک حلقے کی سیاست زندہ رہے. وہ کون ہوتا ہے یہ بات کہنے والا کہ عام معافی؟ یہ کوئی ذاتی فعل کسی کے خلاف تو نہیں تھا. مثلا اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو میں اس کو معاف کرنے کا حق رکھتا ہوں, اور اگر قانونی طور پہ میں اس کو معاف کر سکتا ہوں, میرا قانون اس کو تسلیم کرتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہاں تو اسٹیٹ یعنی مملکت کے خلاف جرائم ہوئے ہیں. یہ کسی کے ساتھ ذاتی فعل تو ہوا نہیں ہے کہ جو آپ معافی کا اعلان کر دیں. اور جس دن ایسا کام ہوا کہ آپ نے جو اسٹیٹ, اور اسی طرف میں بارہا پہلے آپ کے پروگرام میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں, ریٹ آف دا اسٹیٹ میں جتنے لوگ انوالو تھے امریکہ میں, جنہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا, جتنے لوگ انوالو تھے فرانس میں, جتنے لوگ انوالو تھے برطانیہ میں, ان کے لیے وہ عام معافی کیوں نہیں کرتے؟ اس واسطے کہ اگر وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں کریں گے تو پھر وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا, وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. میں نے آپ کے شاید پروگرام میں کہا ہوگا کہ سنگاپور کی آپ مثال لے لیں. سنگاپور میں ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم ہے. وہاں پہ اگر آپ پبلک ٹوائلٹ کا بٹن نہیں دباتے آپ کو جرمانہ ہوتا ہے. وہاں پہ آپ میٹرو میں بیٹھ کے ببل گم کھاتے ہیں, آپ پہ جرمانہ ہوتا ہے. وہ 60 لاکھ کی آبادی $950 ارب ایکسپورٹ کرتا ہے سالانہ. پاکستان 25 کروڑ کی آبادی $32 ارب سے آگے آپ کی ایکسپورٹس نہیں جا رہی. کیوں؟ کیونکہ آپ منظم نہیں ہیں. نہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ محنت نہیں کرتے. کہ جو شیخ رشید صاحب باتیں کہہ رہے ہیں اس کی کوئی لاجک بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, منطق کوئی ہے نہیں اس کی. جو وہ کہہ رہے ہیں وہ لگتا بھی ہے کہ مطالبہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا, لیکن وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی کا مشن میں بنا رہا ہوں اور میں یوں کروں گا اور میں یہ کروں گا؟ کون کہلوا رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے, کیا ہی از پلینگ فار دا چیئرمین پی ٹی آئی اسٹل, یا پھر یا کسی اور کے وشز ہیں جو اس کو وہ لے کر چل رہے ہیں آگے؟ واٹ از یور اسیسمنٹ بابا صاحب؟ دیکھیے, انہوں نے خود اپنے انٹرویو میں کہہ دیا نا کہ میں ایک حلقے کا سیاستدان ہوں, میری تو ایک حلقے کی سیاست ہے. جی, وہ بیسیکلی یہ اس طرح کی بات کر کے وہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, جو ووٹ بینک ہے پی ٹی آئی کا, ان میں سمپتھیز گین کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے ووٹ کو کیپچر کر سکے اگلے الیکشن میں, چاہے وہ کسی اپنے ہی پلیٹ فارم سے کیوں نہ کھڑا ہو. تو بڑا ان کا لمیٹڈ یہ مقصد ہے. اس کے لیے انہوں نے دیکھیں, انہوں نے خود کہا کہ ان کی سیاست تو ایک حلقے, تو ان کا کوئی دیکھیں ایسے لوگ جو ہیں, یہ تو ایک سیاست میں ان کا کیا مقام ہے, انہوں نے سیاست میں کیا دیا اس میں؟ ایسے لوگوں کی سیاست کو پروموٹ کرنا, توجہ دینا, تو وہ اس وقت بیسیکلی پی ٹی آئی کا جو سپورٹ ہے اس کو ووٹ بینک جو ہے اس کو کیپچر کرنے کے لیے یہ ایک انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے.
اچھا اور اس کے تو ساتھ سے زیادہ اس کی کوئی سائمنٹینیسلی بہت سے سینئر صحافی بھی جن کو پڑھ رہا ہوں میں، انہوں نے بھی لکھا اور بولا اس پر اسی سے جڑے ہوئے بات کہ نواز شریف صاحب کیونکہ واپس آئے ہیں تو ان کو کھلے دل کے ساتھ جو ہے اس وقت آگے مطالبہ کرنا چاہیے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی باہر نکالیں اور پھر ایک کھلا میدان ہو اور اس پہ ہم سب ایک ساتھ یکساں طور پر لیول پلینگ فیلڈ ہو اور بیسکلی نرمی لائیں، اپنے دل میں بھول جائیں سب کچھ جو ہوا، جو ان کی اہلیہ کے ساتھ ہوا، جو ان کے ساتھ ہوا، یا جو انہوں نے گالیاں سنی ایون فیلڈ کے باہر پی ٹی آئی کارکنوں سے جو ہوتی تھیں، ہر چیز بھول کے وہ جو ہے کھلے دل سے بول دیں جی چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی باہر لے کر آئیں، کھلے دل الیکشن ہونے چاہیے. سہیل بڑائے صاحب لکھ رہے ہیں باقاعدہ کالم بار بار اس پورے معاملے کے اوپر، تو یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے نواز شریف صاحب؟ دیکھیے جہاں تک انسان کی اپنی ذات کی حیثیت ہے اور اس کی جو اپنا سوچ ہے وہ تو ظاہر ہے ایک انفرادی چیز ہے، وہ اس پہ کیا ان پہ گزری اور جو حالات گزرے اور جو انہوں نے کچھ تقریر میں اس کی وضاحت بھی کی، میرے اوپر جو حالات گزرے، جن حالات میں میں نے مقابلہ کیا، میں نے وہ تفصیل سے کبھی بھی اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن یقین کریں میرے دل میں کوئی بغض نہیں ہے. ایون جو مجھے معلوم ہے کہ ایک صحافی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک پی ٹی آئی کے کرتا دھرتا جو اس وقت نظر نہیں آتے، ان کے فون پہ دیکھا کہ واٹس ایپ کا گروپ تھا ان کا جس میں باقاعدہ ہدایت دی جا رہی تھی کہ اکبر اس بابر کے خلاف ایک اور مقدمہ کرو. کہتے ہیں میں نے خود دیکھا اور پھر ہوئے مجھ پہ مقدمے اور مجھے یعنی ایک بالکل اس کی کوئی وہ ہے، یعنی اندازہ لگائیے کہ ایک مقدمہ ایسا تھا کہ جس میں پنڈی کے ان کے کوئی سربراہ تھے پارٹی کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اکبر بابر ٹی وی پہ آ کے ہمارے پارٹی چیئرمین کے خلاف باتیں کرتا ہے جس کی وجہ سے محلے میں بحث ہوتی ہے. بحث کے نتیجے میں جھگڑا ہوا، جھگڑے کے نتیجے میں اتنے لوگ زخمی ہوئے، یہ ان کے نام ہے، یہ ان کے ہیلتھ ہسپتال کے سرٹیفکیٹ ہے، اس کا ذمہ دار اکبر بابر ہے، اس لیے اس پہ کرمنل کیس بنایا جائے. تو یہ تمام ان سے میں گزرا ہوں، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں ذرا برابر کوئی بغض نہیں ہے، ابھی بھی نہیں ہے. میں صرف ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے سیاست میں آپ ایک بہت بڑے مقصد کے لیے نکلتے ہیں، کم از کم ہم نکلے تھے جب ہم اس پارٹی کو بنانے نکلے تھے، جب ہم سڑکیں ناپتے تھے کوئی پوچھتا نہیں تھا، لوگ کہتے تھے یہ ٹانگا پارٹی ہے، یہ کبھی بھی بڑی جماعت نہیں بنے گی. ہمارے اندر ایک ڈٹرمنیشن تھی، ایک کنوکشن تھی، ہم چلے. جب میں نے دیکھا کہ اس راستے سے یہ بھٹک گئے، یہ بہت بڑا مقصد ہے، اس مقصد سے دھوکہ ہونے جا رہا ہے، میں مقابلے میں کھڑا ہو گیا. آج بھی میں کوئی کسی قسم کا بغض، لیکن میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں کہوں کہ اس کو معاف کر دو، اس کو معاف نہ کرو. یہ کانسیپٹ ہی فلاڈ ہے. کس کو معاف کرے کس کو نہ کرے یہ فیصلہ قانون کو کرنا چاہیے، اور قانون کے تحت جو ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، ان کو بلا امتیاز شفاف طریقے سے کرنا چاہیے. ایک بریک ہمیں لینی ہے، آپ ایز اے اسٹیٹ ایک وائبل اسٹیٹ بنیں گے. ایک بریک کے بعد ہم آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں. براور صاحب ساتھ ہیں ہمارے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب، اور کیونکہ بے نقاب ہے تو ہم کرپشن کی بات بھی کرتے ہیں. جو کرپشن ہوئی تحریک انصاف کے دور میں پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی صورت میں ہو، فرا گوگی کی کہانیاں قصے ہوں، خیبر پختونخوا میں وہ لوگ ہیں جو کہ موٹر سائیکل سے پلازوں میں آ گئے، ان پر بات تو ہوئی لیکن کاروائیاں کوئی خاص نہیں ہوئی. اکبر اعظم آپ کی معلومات کیا تھی؟ کیونکہ ہم نے جو سنا وہ تو بہت ہوش ربا تھا. یہ سارا پیسہ، یہ جو کرپشن تھی، جیسے 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں جتنے لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ دیٹ واز چیئرمین پی ٹی آئی. یہ ساری کرپشن کا ماسٹر مائنڈ کون تھا اکبر اعظم صاحب؟ یا خود چیئرمین پی ٹی آئی تھے، ان کی اہلیہ کون کر رہا ہے یہ سارا معاملہ کر رہا تھا؟ دیکھیے جو کچھ بھی ہوا اس کی نشاندہی میں بھی کرتا رہا ہوں، آپ بھی کرتے رہے اپنے پروگرامز میں، اور یہ ایک سالیہ سے کم نہیں ہے کہ ایسے لوگوں پہ اتنے بڑے ذمہ داری دیں اور پھر اس پہ اس کی برانڈنگ کر کے یہ پلس ہے، اور یہ سارے جتنے پلس تھے یہ آج مائنس ہو گئے ہیں. جی
کیونکہ یہ پلس کبھی بھی نہیں تھے. ایسے لوگوں کو ایسے عہدے دیے گئے, یقین کیجئے کہ یہ یونین کاؤنسل لیول کی ذمہ داری کے قابل نہیں تھے. ایسے لوگوں کو کیونکہ جب میرٹ ختم ہو جائے, اصول ختم ہو جائے, اور جب جہاں پہ ایک قسم کی ایک بادشاہت قائم ہو جائے اور آپ کو صرف یہ چاہیے کہ آپ کے ارد گرد وہ لوگ رہیں اور آپ کے گن گائیں اور آپ کی تعریفیں کریں, اور پھر جو وہ کرتے ہیں وہ کریں آپ, تو جو کچھ ہوا اس سب کے علم میں تھا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو کچھ ہوا اور اس کا کسی کو علم نہیں تھا. اور بہت سارے حقائق آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ حقائق رکھے گئے, اور جو حقائق رکھتے تھے ان کے خلاف کارروائی کی گئی. جیسے کہ جب 2011 میں نے جب پارٹی کے اندر کی کرپشن تھی, ریئل اسٹیٹ تھا, غیر قانونی فنڈنگ تھی, باقاعدہ اس کی نشاندہی کی, تو سب سے پہلا جو کارروائی وہ میرے خلاف ہوئی کہ مجھ سے تمام عہدے لے لیے گئے اور مجھے زیر عتاب لایا گیا. تو یہ تو الگ بات ہے کہ میں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور میں نے اس کا مقابلہ کیا. تو یہ تمام دیکھیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ the fish rots from the head. تو یہ اوپر سے یہ معاملہ شروع ہوتا ہے اور ان کے علم, ہر کسی کے علم میں تھا. اور اب یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے, یہ بہت بڑا سوال ہے, یہ مجھے اور آپ کو بار بار اٹھانا چاہیے. یہ بتائیں سر کہ کیا ان کو کوئی سیف پیسج ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے, لیکن یہ کیا بتائیں ان کہ کو سیف پیسج جو دیا جا رہا ہے, جو دیا جا رہا ہے, جو ظاہراً نظر آ رہا ہے, کیا یہ پاکستان کی سیاست کے لیے مزید تباہ کن نہیں ہوگا؟ اچھا سر یہ بتائیں کہ پھر آپ وہی کام جو پہلے ہو چکا ہے جو آپ اس کو تاثر دوبارہ کریں ہے گے. جو ان کے وکلا دیتے ہیں باہر آ کر, یا جو ان کے جو بچے کچھ لیڈرز ہیں وہ دیتے ہیں آ کر, وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ابھی بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نڈر ہیں, بہادر ہیں, وہ سامنا کر رہے ہیں جیل کا, وہ وہاں سے بیٹھ کر بھی اور وہ ان کی شخصیت میں نکھار آ گیا ہے, جس طرح اپنے فالوورز کو وہ بتا رہے ہیں آ کر. تو آپ جو ان کو جانتے ہیں بطور شخصیت, آپ کو کیا لگتا ہے جیل کے اندر کیا واقعی میں یہ صورتحال ہوگی, یا will he be pleading for a deal, اور کیا کہ باہر نکلنے کے لیے کوئی رستہ ڈھونڈ رہے ہوں گے کہ ملاقاتیں کرو, نکلو باہر, یا مجھے ڈیل بناؤ, کہیں سے باہر بھیجو, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک فائٹر کی طرح فیس کر رہے ہوں گے جیسے باہر تاثر دے رہے ہیں ان کے وکلا آ کے کہ بہت وہ یوں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جو ان کے وکلا ہیں, سب تو نہیں لیکن چند, اب ان کی باتوں پہ بھروسہ کرنا تو مشکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو حالات ایسے بن گئے کہ مطلب پہلے تو ہوتی تھی کہ انسان کی اپنی ایک پرفارمنس ہوتی تھی, اس کی قابلیت ہوتی تھی, صلاحیت ہوتی تھی, چاہے وہ لیگل فیلڈ میں ہی کیوں نہ ہو, ایز اے وکیل. تو اب جو ہمیں نظر آ رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو تو WWF کی کوئی رینکنگ ہونی چاہیے ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. یعنی جو دنگا فساد ہو رہا ہے تو میں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا کہ وہ کیا بیان دیتے ہیں. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ جیل جو ہے اور یہ تمام حالات جو ہیں جو بالکل یعنی نہیں جو بدل گئے, وہ جو جیل سے جتنا ڈرتے تھے, جو جیل سے جتنا وہ ڈرتے تھے, یا جیل کے لیے انہوں نے کارکنوں کی ایک ڈھال بنائی ہوئی تھی, خواتین کی ایک ڈھال بنائی ہوئی تھی, زمان پارک میں پورا انہوں نے ایک قلعہ بنا دیا تھا, وہ یہی تھا نا کہ خوف سے کہ گرفتار نہ ہو جاؤں. کتنے کارکن جانے چلی گئی لوگوں کی, ذلے شاہ جیسے اور بہت سے لوگ جو اپنی جانوں سے گئے ان کو بچانے کی خاطر. تو وہ ڈرتے تھے مطلب جیل سے نا, خوفزدہ تھے جیل میں جانے سے, جو بظاہر نظر آتا ہے. تو اندر کیا کیفیت ہوگی ان کی؟ دیکھیے اندر کی کیفیت پہ بیان کرنا, دو باتیں میں کہوں گا, ذرا مشکل ہے, میں ذرا دو باتیں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں, ذہن سے نکل نہ جائے. اور یہ چیز ایسی ہے جو ہانٹ کرے گی پارٹی کے جو چیئرمین ہیں نا, ان کو ہانٹ کرے گی. وہ یہ ہے کہ وہ جو نوجوان جن کو آپ نے انڈاکٹرینیٹ کیا اور ایک تصادم اور تشدد کے راستے پہ ڈالا, جن کی زندگیاں تباہ ہو گئی, برباد ہو گئی, کیونکہ جو سائیکولوجیکل ڈیمیج ہوتا ہے اس پروسیس سے گزرنے کے بعد, وہ ہر کوئی اس کو عبور نہیں کر سکتا. اور یہ ایسے بھی نوجوان ہیں جو ان کی اپنی فیملی کے تھے, کیا ان کا بنتا ہے, ان کا کیا مستقبل ہوتا ہے, ان پہ کس حد تک یہ نشانات چھوڑ جاتا ہے جس سے وہ گزر رہے ہیں. دیکھیں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. یہ چیز باؤنس بیک کر کے آتی ہے, یہ آپ کو ہانٹ کرے گی, کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے, کمانڈر ہوتا ہے, جو جنرل ہوتا ہے, وہ اپنے فوجیوں کو آگ میں نہیں پھینک دیتا, وہ اندھے کنویں میں نہیں دھکیلتا,
وہ سوچ سمجھ کے ان کو میدان جنگ میں لانچ کرتا ہے کہ ہمارے اہداف کیا ہیں, ہم نے اس کو کس طرح حاصل کرنا ہے, اور میں نے اپنے نوجوانوں کو, اپنی جو ورک فورس ہے یا سولجرز ہیں یا فٹ سولجرز ہیں, ان کو میں نے کس طرح استعمال کرنا ہے اپنا بڑا مقصد حاصل کرنے کے لیے. تو ایک بات یہ یاد رکھیے کہ یہ چیز جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی. یہ جو نوجوان جو اب سفر کر رہے ہیں, جو آرڈیل میں ہیں, جو مشکلات میں ہیں, یہ وہ داغ کیری کریں گے فار دا ریسٹ آف دیئر لائفز. اور یہ بات میری یاد رکھیے کہ ان میں ان کے خاندان کے لوگ ہیں, اور وہ گھوم پھر کے انگلی انہی پہ اٹھائیں گے کہ آپ نے ہمیں اس راستے پہ ڈالا, آپ ہماری زندگی تباہ کرنے کے ذمہ دار ہیں. یہ بڑا خوفناک ایک عمل ہوتا ہے جو لائف میں پھر آپ کو بخشتا نہیں ہے. دوسری بات, جیل میں کیا ہوگا؟ جیل میں دیکھیے یہ اس کو پریڈکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. صحیح. نہ تو میری ان سے کوئی ایسی کوئی وہ ہے, نہ کوئی میرے پاس وہ بات ہے کہ جیل میں آپ کو ایک موقع ملتا ہے, ایک تنہائی ہوتی ہے. جو ہمارے دوست کچھ جیلوں میں رہے ہیں کافی عرصے, جنہوں نے جیل کا ماحول بتایا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک چیز بڑی وہ اہم ہوتی ہے کہ آپ کو ایک موقع ملتا ہے ریفلیکٹ کرنے کا, آپ کو موقع ملتا ہے کتاب پڑھنے کا, آپ کو موقع ملتا ہے کہ قرآن مجید کو دوبارہ پڑھیے اور اس کو سمجھیے, بار بار پڑھیے, اور ایک اللہ سے تعلق جوڑنے کا ایک موقع ضرور ملتا ہے. اس سے کھڑکیاں کھلتی ہیں, اس سے انسان کے سامنے حقائق آتے ہیں, اس کے سامنے آپ کا اپنا عمل جو ہے وہ پوری فلم چلتی ہے کہ میں نے کیا کیا. دیکھیں ایک شخص اپنے سامنے وہ بالکل صاف ہوتا ہے, اس کے سامنے ڈھکا چھپ, میں اپنے سامنے ڈھکا چھپا نہیں ہوں, آپ اپنے سامنے ڈھکے چھپے نہیں ہے. اسی طرح پارٹی کے جو چیئرمین ہے اس کو اپنے تمام اعمال کا نوجوانوں کو استعمال کیا, کس حد تک وہ اقتدار کے خاطر انہوں نے اس کو آگ میں جھونکا, کس حد تک اس نے یہ جو سیاست کی, اس کے جو ملک کو جو یہ تمام چیزیں واقف ہوتے ہیں. تو یہ جو ہوتا ہے یہ ایک آپ کو موقع فراہم کرتا ہے انٹروسپیکشن کا, ایگزیکٹلی سیلف ریفلیکشن کا, کہ وہ اس سے سیکھ کے آگے بڑھ سکیں. اگر صاحب میں بہت شکریہ ادا کروں گا, آپ نے آج وقت دیا, پروگرام میں جوائن کیا, اور اپنا جو موقف اہم ترین معاملے کے اوپر چیئرمین پی ٹی آئی کا مستقبل کیا ہے, پی ٹی آئی کا اپنا مستقبل کیا ہے, فورن فنڈنگ کیس, پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ہائرنگز, تمام در تفصیلات رکھی. فار یور فیڈ بیک یو کین رائٹ اس آن فیس بک, ای میلز اینڈ ٹویٹر, جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے گا, اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.